نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 34 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے ماریے آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر قبیلے والوں نے اپنی پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض، اور مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم ایک قسم کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس چیز میں سے، تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، من بقلھا، اس کے ساگ میں سے، وقثائھا، اس کی ککڑی میں سے، وفومھا، اس کے گیہوں میں سے، وعدسھا، اس کے مسور میں سے، وبصلھا، اس کے پیاز میں سے۔ قال، حضرت قال، تو فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ اکبر۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قوم سے، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اترو تم کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلہ، اور ماری گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے۔ ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، اس لیے کہ وہ تھے نافرمان، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بنی اسرائیل کا پھر ذکر فرما رہے ہیں
یہ 10واں انعام جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ کیا، بنی اسرائیل پہ کیا۔ عجیب اللہ کا احسان ان پہ اللہ نے، بلکہ تفسیر روح المعانی کے اندر عجیب بات لکھی ہے، جب انہیں گرمی لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ بڑی گرمی لگ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں بڑی بھوک لگ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ من و سلوہ کھانے کے بعد پیاس لگ رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پانی مانگا۔ کھانے کی بہترین چیز اللہ نے دی، کیا؟ من و سلوہ۔ پینے کے لیے بہترین پانی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، لیکن ایسے بد نصیب تھے، اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود پھر بھی اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آئے۔ غالباً حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین اپنے نافرمانوں کو نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، تو جاہل قسم کے صوفی یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے، حالانکہ نہیں، اس کو شریعت میں استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے۔ اس لیے یہ لکھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، مفسرین نے عجیب نقطہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے صرف پتھر سے پانی کو جاری کر دیا، بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا نہیں کی۔ جب اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا نہیں کی تو اللہ نے آسمانوں سے پانی کو برسا دیا، باران رحمت کی صورت میں۔ اس سے مومن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی اس مسئلے پر کہ یہ استسقاء بارش کے طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اس کے لیے نماز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پانی مانگا، دعا کی، اس میں نماز نہیں پڑھی، تو اس کا ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا آپ اس لاٹھی کو ماریے۔ اب یہ لاٹھی کون سی تھی؟ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یہ وہ لاٹھی تھی جس کے بارے میں سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اور یہ لاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ روایات میں آتا ہے یہ جنت سے آئی تھی، اور اس کی لمبائی کتنی تھی؟ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی میں لکھتے ہیں 10 ہاتھ لمبی تھی، جتنا قد حضرت موسیٰ کا تھا اتنا ہی یہ عصا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی ماریے پتھر پر۔ اب یہ کون سا پتھر تھا؟ حضرت حسن فرماتے ہیں لم یکن حجرا معینا، کو خاص قسم کا پتھر نہیں تھا، خاص قسم کا پتھر نہیں تھا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ وہی پتھر تھا
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کے چلا گیا، آبادی میں داخل ہو گیا، اور حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے وہ پتھر کپڑے لے کر بستی میں داخل ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے جا، میرے کپڑے دے جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اللہ نے فرمایا یہ تیرے کام آئے گا۔ تو اس پتھر کے بارے میں کہا فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پہ آپ اپنی لاٹھی ماریے، اپنی لاٹھی ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں وہ پتھر مربع تھا، ہر ایک کونے سے 3 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ قبیلے 12 تھے، ہر قبیلے نے اپنی پینے کی جگہ سے پانی پینا شروع کیا۔ تو فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکل۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک قسم کے کھانے پر۔ ایسے بد نصیب تھے، من و سلوہ اللہ بغیر مشقت کے دے رہا تھا، پینے کے لیے پانی مل رہا تھا، تو بے صبرے تھے، بد نصیب تھے، تو کیا کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو نکالے جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات اس آیت کے ذیل میں مسائل سلوک میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ عارف کو اس قصے سے یہ حصہ لینا چاہیے کہ لوگوں کے حالت سے عبرت پکڑے، جو لوگ قضا پر راضی نہیں ہوتے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پہ صبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اس قسم کی ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو حب دنیا سے لبریز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی سے پستی کی طرف اتار دیتے ہیں۔ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور یہ جو کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ ہے؟ یہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ پیاس مسور ایسی چیزیں ہیں جن کو کھا کر مسجد میں جانا بھی مکروہ لکھا ہے، جن کو آدمی کھا لے تو فرشتے بھی قریب نہیں آتے۔ من و سلوہ وہ نعمت تھی جس میں یہ عیوب موجود نہیں تھے، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کی گئی ان یہودیوں پر ذلت اور محتاجی۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہود پر ذلت کو اور محتاجی کو مسلط کیا۔ اللہ اکبر۔ ذلت اور محتاجی کس طرح ہے؟ ذلت تو محتاجی کی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ ہاں یہ یہود جہاں بھی ہوں گے یہ محکوم ہوں گے، یہ ان کی ذلت کی علامت ہے۔ مسکنت کی وجہ اس کی یہ ہے، جتنا مرضی ان کے پاس مال آ جائے، ان کی فطرت کے اندر بخل کے ہے، ان کی فطرت کے اندر بخل ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جو مرضی کر لیں، یہ الگ نہیں،
ان لوگوں کے ساتھ مل ہی کر اور محکوم ہی بن کے رہیں گے، یہ ان کی ذلت کی علامت ہے اور مسکنت کی علامت۔ غالباً حاشیہ جلالین میں لکھا ہے، حاشیہ جلالین میں لکھا ہے کہ یہ قلبی اعتبار سے محتاج ہی رہیں گے، وَلَوْ کثرت اموالہ، اگرچہ ان کے پاس مال زیادہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے بد نصیب تھے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے بد نصیب تھے، انہوں نے صبح ایک دن صبح 70 انبیاء علیہم السلام کو شہید کر دیا۔ ایسے بد نصیب تھے۔ اللہ، یہ جو کہا بغیر الحق، حالانکہ انبیاء کو قتل کرنا ویسے ہی نہ حق ہے، تو بغیر حق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ علماء مفسرین لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اگر شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی مرتد ہو اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی زنا کرے، تو انبیاء علیہ السلام میں تو اس میں سے ایک بھی خامی نہیں پائی جاتی تھی، پھر بھی وہ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے عیوب تھے جن کو اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ ہم سب کو ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔